لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم وقال تعالى في موضع آخر يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. حاضرین جمعہ، بزرگان دین اور دینی ملی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر زمانے کی قسم کھائی اور قسم کھاتے ہوئے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کی، یقیناً انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے. خسارے اور گھاٹے میں کون لوگ ہیں؟ سب کے سب ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، عمل صالح کیے، حق پر ڈٹے رہے اور حق کی وصیت کرتے رہے. وقت اور زمانہ تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، اس کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کیا. وقت اور زمانہ ہم اس کو جو شمار کرتے ہیں، کیسے شمار کریں؟ شمار کا طریقہ کیا ہو؟ ہمارے ایام کیا ہیں، ہماری راتیں کیا ہیں، اور ہماری عبادتوں کے اوقات کیا ہیں، ہمارے صوم کے اوقات کیا ہیں، ہمارے حج کے اوقات کیا ہیں، ایک خاتون کے لیے عدت کے اوقات کیا ہیں، کتنے دن شمار کیے جائیں گے، قمری مہینے سے شمار کیے جائیں گے یا شمسی مہینے سے جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تعین خود قرآن کریم کے اندر بیان فرما دی اور فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سال کے اندر 12 مہینے رکھے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. کب سے؟ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق فرمائی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اسی وقت سے ان مہینوں کی تعین اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دی تھی. اور یہی نہیں بلکہ ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے قرار دیا، جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر فرمایا 3 متوالیات، 3 مہینے پے در پے لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور اس کے بعد رجب و مضر بین جمادی و شعبان، رجب کا مہینہ ہے. یہ حرمت والے مہینے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے. ان مہینوں کی تعین اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے، انسانوں کا بنایا ہوا مہینہ نہیں ہے، انسانوں کی تعین نہیں ہے. ان مہینوں کے اندر کوئی شرک کا پہلو نہیں ہے، جیسا کہ دیگر ادیان و مذاہب کے اندر دیگر قوموں نے جو مہینے بنائے، کس نے بادشاہوں کے نام پر، کچھ نے بتوں کے نام پر، کچھ نے کسی ستارے کے نام پر، مختلف اندازوں سے انہوں نے اپنے اپنے نام متعین کیے. لیکن یہ جو مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کیے، یہی حقیقی مہینے ہیں. یہ وہ مہینے ہیں جو ہماری عبادت سے جڑتے ہیں. ایک خاتون جسے عدت شمار کرنی ہو، ذرا سوچئے
اگر انگریزی مہینے کے حساب سے شمار کرے گی تو اس کے دن زیادہ ہو جاتے ہیں، جبکہ شرعی مہینہ جو ہے قمری مہینہ اس کے حساب سے اگر شمار کرے گی تو وہ ایام کم آتے ہیں۔ یعنی اس میں کتنی خرابیاں لازم آتی ہیں کہ اگر قمری مہینے کے حساب سے دیکھا جائے، ایک عورت کی عدت اگر 2 دن پہلے مکمل ہو رہی ہے تو گویا کہ اس سے پہلے اس کو رجوع کا حق حاصل تھا، لیکن اگر شمسی مہینے کے حساب سے اگر کر دیا جائے کہ اس میں 2 دن اور مزید بڑھ جاتا ہے تو ایسی صورت میں لازم ہی آئے گا کہ جب وہ اس کے لیے مطلقہ ہو چکی ہے، اب اس کے لیے حلال نہیں، اس کے بعد بھی گویا کہ شوہر رجوع کر سکتا ہے۔ لہذا ہمیں اپنے مہینوں کی تعین جاننی ضروری ہے، ہمیں قمری مہینے جاننے ضروری ہیں۔ ہماری عبادتیں اس مہینے سے جڑی ہوئی ہیں، ہم رمضان کے روزے قمری مہینے کے اعتبار سے رکھتے ہیں، ہم حج جو کرنے جاتے ہیں یہ قمری مہینے کے اعتبار سے ہوتے ہیں، ہم عید جو مناتے ہیں یہ قمری مہینے کے اعتبار سے کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، اسے دیکھ کر کے ہی صوم رکھو اور اسے دیکھ کر کے ہی افطار کرو، یعنی عید مناؤ۔ لہذا ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے شرعی شعائر کو اپنے سے جوڑے رکھیں، خود کو ان سے الگ نہ کریں۔ ان سے الگ کرنے کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری خرابیاں آتی ہیں، ہمارے دین کے اندر بھی بگاڑ پیدا ہوتا ہے، ہمیں دین کا صحیح علم نہیں ہو پاتا ہے اور بہت سارے مسائل میں ہم گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ حرمت والے مہینے، یہ ہجری مہینے جسے ہم ہجری سال کہتے ہیں، چند ہی دنوں کے بعد آنے والے ہیں۔ ایک نیا سال طلوع ہوگا، ایک نیا سال آئے گا۔ ویسے تو ہر دن ایک نیا دن ہوتا ہے، ہر گھڑی ایک نئی گھڑی ہوتی ہے، ہر ہفتہ ایک نیا ہفتہ ہوتا ہے، ہر مہینہ ایک نیا مہینہ ہوتا ہے اور ہر سال ایک نیا سال ہوتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے جو شریعت کا پیغام ان مہینوں میں، ان تاریخوں میں چھپا ہوا ہے، ہماری توجہ اس کی طرف نہیں جاتی ہے، ہماری نظر اس کی طرف نہیں جاتی ہے۔ ہاں، جو دنیاوی خرافات ہیں جو غیروں نے ایجاد کر رکھی ہیں، جو بدعتیں، جو غیروں کے رسم و رواج ہیں، جو غلط طریقے ہیں، ان پر ہماری نظریں ضرور جاتی ہیں اور انہی کو اپنا کر کے، انہی کے طریقے پہ چل کر، یہود و نصارہ کے طریقے کو اپنا کر کے ہم جشن مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں کہ نیا سال آ گیا۔ نیا دن نہیں آتا ہے کیا؟ نیا ہفتہ نہیں آتا ہے کیا؟ نیا مہینہ نہیں آتا ہے؟ پھر تو ہر گھڑی جشن کی گھڑی ہونی چاہیے، ہر مہینہ جشن کا مہینہ ہونا چاہیے، ہر ہفتہ جشن کا ہفتہ ہونا چاہیے۔ صرف سال ہی کیوں، ہر جگہ ہمیں گویا کی جشن منانا چاہیے۔ یہ جشن غیروں کا ایجاد کردہ ہے، شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، شریعت نے ہمیں اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ یہ یہود و نصارہ کی مشابہت ہے کہ وہ اپنے سال کے شروع میں جشن مناتے ہیں، جو سال انہوں نے خود متعین کر رکھے ہیں، انہی کے نقش قدم پر چل کر کے اس امت کے لوگ بھی ایسا کر رہے ہیں اور اس غلط طریقے کو اپنا رہے ہیں۔ یاد رکھیے یہ ہجری سال کا جو آغاز ہوا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ حق و باطل کے درمیان اعلان جنگ ہے، یہ حق و باطل کے درمیان فرق ہے۔ اس کی تاریخ پر غور کیجئے، صحیح بخاری میں باب من عین ارخ التاریخ کے تحت امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر ذکر کیا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں غالباً 16 یا 17 ہجری کا دور تھا، 16 یا 17 ہجری، 16 یا 17 سال ہجرت کے گزر چکے تھے۔ اس موقع پر آپ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لکھا کہ ہمارے پاس خطوط آتے ہیں، ان میں کوئی تاریخ نہیں ہوتی ہے جس سے ہم جان سکیں کہ یہ کب کا ہے، کس وقت یہ فرمان آیا ہے۔ اس سے پہلے کے لیے کیا طریقہ ہوتا تھا کہ اس سے پہلے جو مشہور واقعات ہوتے تھے، مشہور جنگیں ہوتی تھیں، ان جنگوں کو لوگ تاریخ کا ذریعہ بنا لیتے تھے۔ یا جیسے ایک عام الفیل کو جب ابرہہ نے اپنے لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خانہ کعبہ کو جب لوگوں نے عاجزی کا اظہار کر دیا،
اس کے بڑے بڑے ہاتھیوں اور فوج کے سامنے ساری طاقتیں پسپا نظر آنے لگی، وہاں کے متولیوں نے کہہ دیا الہی تیرا گھر ہے، تو رکھوالی کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کی رکھوالی کی۔ کیسے کی؟ بڑے بڑے ہاتھیوں پر چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعہ معمولی کنکروں کو برسا کر کے ان ہاتھیوں کو کھائے ہوئے بھس کے مانند کر دیا۔ کعصف ماکول قرآن نے کہا ہے، وہ کھائے ہوئے بھس کے مانند ہو گئے۔ تو اس خانہ کعبہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کی۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی، اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہے، وہ کرے گا۔ ہمارا ایمان صحیح ہونا چاہیے۔ تو وہ عام الفیل کہلایا، ہاتھیوں والا سال کہلایا۔ لوگ اس کو تاریخ کا ذریعہ بناتے تھے، لیکن وہ دھیرے دھیرے کوئی متعین تاریخ نہیں تھی، لوگ بھول جاتے تھے اور وہ بدل جاتا تھا۔ لہذا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے کہنے پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مجلس جمع کی، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک خط آیا جس میں شعبان کا مہینہ لکھا ہوا تھا۔ تو آپ نے کہا یہ کون سا شعبان ہے؟ وہ شعبان جو گزر چکا ہے، وہ شعبان جو آنے والا ہے، یا وہ شعبان جو ابھی فی الحال کا ہے؟ یہ کون سا شعبان مراد ہے؟ لہذا ہمیں کوئی تاریخ متعین کرنی چاہیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کی مجلس بلائی، لوگوں کو جمع کیا، لوگوں نے طرح طرح کی رائے پیش کی۔ کسی نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو آپ کی تاریخ متعین کر دی جائے، ہجری تاریخ متعین کر دی جائے۔ کسی نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے سال کو تاریخ بنا لیا جائے۔ کسی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے سال کو ہجری تاریخ متعین کی جائے۔ اس کے علاوہ بھی اور رائے آئیں۔ لہذا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو علی رضی اللہ عنہ کی رائے پسند آئی۔ کیوں پسند آئی؟ کیوں؟ خود عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا لِأَنَّهَا فَرَّقَتْ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، ہجرت کا سال ہم اس لیے منتخب کر رہے ہیں کیونکہ اس نے حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیا، اور دیگر مہینوں کو ولادت کے ایام میں اختلاف ہے، لہذا اس کو نہیں اپنایا۔ بعثت کے ایام کو آپ نے نہیں اپنایا۔ اس کے علاوہ وفات جو غم کا سال ہو، لوگوں کے لیے ایک غم کی چیز ہے، لیکن اس لیے اس کو نہیں اپنایا، ہجرت کو اپنایا۔ اس میں بہت سارے مسالے ہیں، حکمتیں ہیں، کیا مصلحت ہے، کیا حکمت ہے۔ لیکن ایک سوال اس سے پہلے یہ پیدا ہو رہا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت تو ربیع الاول میں ہوئی تھی، پھر محرم کے مہینے کو کیوں ہجری سال کا پہلا مہینہ قرار دیا جاتا ہے؟ واضح رہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیعت عقبہ ثانیہ کیا وہ ذی الحجہ کا مہینہ تھا، یعنی محرم سے پہلے کا مہینہ تھا کہ آپ وہاں پر بیعت کی۔ اس کے بعد جو تیاری ہوئی وہ محرم کے مہینے میں ہوئی، اور محرم کا مہینہ حج سے لوٹنے کا مہینہ تھا، اور یہ سال کا پہلا مہینہ حرمت والا مہینہ تھا، اور اسی مہینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہجرت کی تیاریاں مکمل کی۔ لہذا آپ کا ارادہ چونکہ محرم کے مہینے سے بن چکا تھا، لہذا اس محرم کے مہینے کو ہجری سال کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا، اور یہیں سے ہجری تاریخ کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ محرم کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اس محرم کے مہینے سے صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی تاریخ نہیں جڑی ہوئی ہے، یہ بڑا ہی عظیم مہینہ ہے۔ اس سے پہلے اگر ہم جائیں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے اور وہاں پر دیکھا کہ یہودی اس دن میں عاشورہ کو 10 محرم کو روزے رکھا کرتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے، کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو فرمایا کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کے ماننے والوں کو فرعون کے ظلم و جبر سے نجات دی تھی، لہذا اس شکریہ کے طور پر موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، اسی وجہ سے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، کہ ہم پھر تو موسیٰ علیہ السلام کے تمہارے مقابلے میں زیادہ حقدار ہیں، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 10ویں محرم کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا،
اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہ یوم یعظمہ الیہود، کہ یہ ایسا دن ہے جس کی تعظیم کرتے ہیں یہودی، عظمت والا دن سمجھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لئن بقیت الی قابن لأصومن التاسع، کہ اگر اگلے سال میں باحیات رہا، اگلے سال میں زندہ رہا، تو میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ ذرا سوچئے، عبادت میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کی مشابہت کو پسند نہیں فرمایا، یہاں تک کہ عبادت میں بھی اگر وہ اس دن عبادت کر رہے تھے تو آپ نے عبادت میں بھی مخالفت کی کہ نہیں، اگر وہ 10 کو رکھتے ہیں تو ہم 9 اور 10 دونوں کا رکھتے ہیں۔ ذرا سوچئے، جو ہم سال کے شروع میں جشن مناتے ہیں، یہ ہماری کون سی موافقت ہے، حدیث رسول کی یا رسول کے طریقے کی؟ کیا یہود و نصارہ کی مشابہت نہیں ہے؟ جو وہ عید مناتے ہیں، چاہے وہ برتھ ڈے مناتے ہوں یا کوئی اور مناتے ہوں، بہت سارے ایام مناتے ہیں، چاہے کرسمس کی شکل میں یا کسی اور شکل میں، لیکن ہم اور آپ ان کے پیچھے، ان کے طریقے پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، ان کے طریقوں پر نہ چلو۔ وہ اپنے جوتوں میں نماز نہیں پڑھتے ہیں، اپنے خف میں نماز نہیں پڑھتے ہیں، تم اپنے جوتوں اور خف میں نماز پڑھا کرو۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ تو ذرا سوچئے اور غور کیجئے کہ ہم کس قدر اپنے دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے ہجری تاریخ کے بارے میں علم نہیں ہوتا ہے۔ اس تاریخ کے اندر جو حکمت پوشیدہ ہے کہ ایک شخص جب ہجرت کیا، جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیا، صحابہ کرام نے ہجرت کیا، یہ ہجرت کے ایام یاد دلاتے ہیں کہ جب دنیا تنگ ہو جائے اہل اسلام کے لیے، جب دنیا ایمان والوں کے لیے تنگ ہو جائے، زمین آپ پر ہر طرف سے گھیر دی جائے، آپ کی عبادتوں پر پابندیاں لگائی دی جائے، آپ کی عبادتیں آپ سے روک دی جائیں، آپ کو عبادت نہ کرنے دیا جائے، یاد رکھیے اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔ آپ ہجرت کر جائیے اس زمین سے، نکل جائیے اس زمین سے، لیکن اپنے ایمان کا سودا مت کیجیے گا، اپنے ایمان کو کبھی بھی مت ترک کر دیجیے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ شیطان ابن آدم کے طریقوں میں، راستوں میں آ کر کے بیٹھتا رہا ہے۔ اس شیطان ابن آدم کے طریقے میں آ کر کے بیٹھا اور کہا کہ اگر تم اسلام لے آؤ گے، کیا تم اسلام لاؤ گے؟ اسلام لاؤ گے تم اپنے آبا و اجداد کے دین کو ترک کر دو گے۔ لہذا ایمان والے نے اس شیطان کی بات کا انکار کیا اور اسلام کو قبول کر لیا۔ اسی طریقے سے شیطان اس وقت آ کر کے ایک ایمان والے کے راستے میں بیٹھا جب وہ ہجرت کے لیے نکلا۔ جب ہجرت کے لیے نکلا تو راستے میں آ کر کے بیٹھا اور کہا، کیا تم اپنی زمین اور اپنے آسمان کو چھوڑ کر کے چلے جاؤ گے؟ جس زمین سے تمہیں محبت ہے، جس زمین میں تم رہتے ہو، اس کو چھوڑ کر کے چلے جاؤ گے؟ یہ تو بہت لمبا سفر ہے، یہ تم کیسے کر سکتے ہو؟ لیکن صاحب ایمان نے انکار کیا، شیطان کے بہکاوے میں نہیں آیا، شیطان کے بہکاوے کو قبول نہیں کیا اور ہجرت کر گیا۔ اسی طریقے سے ایک مومن جب جہاد کے لیے نکلا تو جہاد کے راستے میں شیطان آ کر کے بیٹھا، کہا، کیا تم جہاد کے لیے نکل رہے ہو؟ تم نکلو گے قتل کر دیے جاؤ گے، تمہاری بیوی سے کوئی اور نکاح کر لے گا، تمہارے مال کسی اور کے ہو جائیں گے، وہ تقسیم کر دیے جائیں گے، تمہارے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ لیکن ایک صاحب ایمان نے انکار کیا، وہ جہاد کے لیے نکل گیا اللہ کے راستے میں۔ یاد رکھو، جو اس پر قائم رہا، ثابت رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حق ہے کہ وہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو یہ ہجرت ہمیں نفس کو کنٹرول کرنا سکھاتا ہے۔ ہماری ہجرت جس طریقے سے ہم حج کے موقع پر، قربانی کے موقع پر اپنے نفس کو قتل کرتے ہیں، ہم اپنے نفس کی قربانی پیش کرتے ہیں، اپنے مال کی قربانی پیش کرتے ہیں ہجرت کے اندر، اس میں اولاد کی بھی قربانی ہے، گھر کی بھی قربانی ہے،
اور مال کی بھی قربانی ہے، وطن کی بھی قربانی ہے۔ نفس چاہتا ہے کہ وطن کو نہ چھوڑیں، نفس چاہتا ہے کہ گھر کو نہ چھوڑیں، نفس چاہتا ہے کہ اولاد کو نہ چھوڑیں، نفس چاہتا ہے بیوی بچوں کو نہ چھوڑیں، یہ سب کے سب محبوب ہیں، لیکن ایک طرف دین کو بچانا ہے، رب کی رضامندی مقصود ہے، رب کی خاطر، اللہ کے خاطر ہمیں نکلنا ہے۔ لہذا صحابہ کرام نے وہ سب کچھ کیا جو کرنا چاہیے تھا، گھر کو بھی چھوڑا، بیوی بچوں کو بھی چھوڑا، خاندان کو بھی چھوڑا، سب کچھ چھوڑ کر کے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے اور اللہ کے راستے میں نکل پڑے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان لیوا حملہ ہوا، آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی اور آپ ہجرت کر کے نکل گئے۔ اور یہیں سے ایک حق و باطل کا معیار قائم ہوا۔ جس توحید کی دعوت کو لے کر اٹھے تھے، اس کے لیے اس دعوت کو باقاعدہ آپ نے ایک حکومت کی شکل دی، اور مدینہ میں جا کر کے ایک حکومت قائم ہوتی ہے جہاں سے پھر اسلام کا قلعہ تیار ہوتا ہے، اسلام کے سپاہی تیار ہوتے ہیں، دعوت توحید کے سپاہی تیار ہوتے ہیں، اور وہیں سے اسلام کا سلسلہ پھلتا اور پھولتا ہے۔ بظاہر ہجرت ایک مجبوری کی حالت میں کیا گیا سفر ہے لوگوں کے بقول، لیکن یہ سفر نہیں ہے، یہ اللہ کے راستے میں نفس کی قربانی ہے، یہ اللہ کے راستے میں اولاد کی قربانی ہے، یہ اللہ کے راستے میں جائیداد کی قربانی ہے، یہ اللہ کے راستے میں اپنے خواہشات کی قربانی ہے۔ یاد رکھیے، یہ ہجری مہینہ ہمیں یہ سب یاد دلاتا ہے، اور ہمیں اپنی تاریخ یاد رکھنی چاہیے ہجرت کی۔ جب ہم اس ہجرت کی تاریخ کو یاد رکھیں گے، ہمارا ایمان تازہ ہوگا اور ہمیں پتہ ہوگا اس مہینے کی حرمت کیا ہے، اس مہینے کی فضیلت کیا ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس، اس مہینے کے اندر ایک حادثہ پیش آیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دونوں یہ صاحبزادے نواسے یہ سیدہ شباب اہل الجنہ کی اہل جنت کے سردار ہیں۔ ان میں حسین رضی اللہ عنہ کو سن 61 ہجری میں ان لوگوں کے شہ پر شہید کر دیا جاتا ہے جنہوں نے بلایا تھا اور پھر بلا کر کے ساتھ چھوڑ دیا۔ پھر انہی لوگوں نے بعد میں آپ کے بارے میں بدعت ایجاد کی اور آپ کا غم منانا شروع کر دیا۔ ذرا سوچیں اور غور کریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، ابو لؤلؤہ فارسی نے شہید کر دیا، کسی صحابی نے غم نہیں منایا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں آپ کے عقد میں تھیں، کسی نے غم کا سال نہیں منایا۔ علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، ابن ملجم نے حملہ کیا اور شہید کر دیا، کسی نے غم کا سال نہیں منایا۔ یہ اجلے صحابہ کرام شہید کر دیے گئے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص ساتھی تھے، لیکن غم و ماتم کا کوئی سال نہیں منایا گیا۔ لیکن جب نواسے رسول کی شہادت ہوتی ہے، جن کو دھوکے سے انہی لوگوں نے شہید کروایا ہے جو بلائے تھے اور جو آج ماتم مناتے ہیں، تو آج نوح و ماتم کیا جاتا ہے، جبکہ اس نوح و ماتم کے بارے میں شریعت کا اصول ہے لا تحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على میت فوق 3 الا على زوج 4 اشہر وعشرا۔ کسی خاتون کے لیے جائز نہیں کہ کسی مرے ہوئے شخص کے ماتم کرے 3 دن سے زیادہ، سوائے بیوی کے لیے وہ اپنے شوہر کے لیے سوگ منا سکتی ہے 4 مہینے 10 دن تک۔ اس سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور سوگ بھی کیسا منانا ہے؟ چیخنا چلانا نہیں ہے، گریبان چاک نہیں کرنے ہیں، رخسار نہیں پیٹنا ہے، خود کو نوچنا نہیں ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی نوح و ماتم کرتے ہیں، النائحۃ لم تتب قبل موتها تقام یوم القیامت
وعلیہا سربال من قطران ودرع من جرم. اگر نوح و ماتم کرنے والی نے توبہ نہیں کیا، موت سے پہلے قیامت کے دن اسے لایا جائے گا اس حال میں کہ اسے تارکول کی شلوار اور کھجلی والی قمیص پہنا دی جائے گی، جسے دنیا میں ویسے ہی نوچ رہی تھی جیسے ویسے ہی نوچ رہے ہوگی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا بریء من الصالقہ والحالقہ والشاقہ، میں بری ہوں جو چیخنے چلانے والے ہیں نوح و ماتم کرتے ہوئے، جو اپنے سر کو چھلا لیتے ہیں نوح و ماتم کرتے ہوئے، اور اپنے گریبان کو چاک کرتے ہیں نوح و ماتم کرتے ہوئے، میں ان سب سے بری ہوں. لیکن افسوس کی بات کہ آج بھی لوگوں نے اس بدعت کو ایجاد کیا. یہ بدعت ایجاد کب ہوئی؟ 350 سال گزرنے کے بعد ابن بویا نے ایجاد کیا، فاطمی خلیفہ نے، اور اپنی حکومت چلانے کے لیے، اور لوگ اس کے دام میں پھنس گئے. اس بدعت پہ آج بھی لوگ چل رہے ہیں، اس گمراہی کے شکار ہیں، جبکہ یہ ایک عظیم مہینہ ہے کہ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الصیام بعد شہر اللہ، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ سب سے افضل روزہ رمضان کے روزے کے بعد اللہ کے مہینے محرم کے مہینے کا روزہ ہے. اور دوسری روایت میں فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اگر کوئی شخص اس مہینے کا روزہ رکھتا ہے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اس دن کا روزہ رکھتا ہے، تو اس دن کا روزہ اس کے گزرے ہوئے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. یہ فضیلت ہے، یہ حرمت ہے اس مہینے کی، ہمیں اس کی حرمت کی قدر کرنی چاہیے. لیکن ایک طرف نواسب نے خوشی کا ذریعہ بنا دیا، دوسری طرف روافض نے اسے غم اور ماتم کا مہینہ اور سال بنا دیا، جو کسی طور پر بھی شریعت سے میل نہیں کھاتا ہے. لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی ہجرت کی تاریخ کو سمجھیں، ہجرت کو ویسے ہی سمجھیں جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا. محرم کے مہینے میں آپ نے روزہ رکھا، ہم بھی روزہ رکھیں. آپ نے کبھی نہ تو جشن منایا ہے، نہ صحابہ کرام نے جشن منایا ہے، لہذا ہمیں بھی اس جشن سے اجتناب کرنا چاہیے. نہ تو صحابہ کرام نے نوح و ماتم کیا ہے، لہذا ہمیں بھی نوح و ماتم سے بچنا چاہیے، اور اس طریقے کو اپناتے ہوئے، شرعی طریقے پر چلتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے. اسی میں ہماری کامیابی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں صحیح ڈھنگ سے اپنی عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں کفار کی مشابہت سے بچا. الہ العالمین تو ہم سب کو جب تک زندہ رکھ دین اسلام پر، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.